الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی تسبیح و تحلیل بزرگی و احکم الحاکمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے. جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو اس وشو کا رچیتا اور رچناکار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری دل جمعی کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو نبھایا
اس سلسلے کی آخری کڑی اللہ نے ختم کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اس نے محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اسلام سب سے بہتر مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس راستے کو قبول نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام بھی کر دیا، اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس دین اسلام سے راضی اور خوش بھی ہو گیا۔ اسلام جو سلم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی، امن اور چین سکون والا مذہب، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے، ہسٹری کو اپنے سامنے رکھنے سے اس بات کا اچھی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی شانتی کے ساتھ اور کتنے امن اور سکون کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں آپ کو بھری پڑی ہے، بھری ہوئی ملے گی۔ نبی اکرم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس بات پر گواہ ہے۔ اسلام مذہب قبول کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنین سے بہت سے مطالبے کیے ہیں۔ جہاں پر بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، وہاں اللہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے کسی چیز کے پورا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہاں اللہ نماز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہیں کہا وآتوا الزکاۃ، زکات دو، وہاں زکات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نہیں، یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب کوئی آدمی پکا سچا مومن ہے تو پھر اس کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو؟ اس کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ زکات دو؟
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بھائی ایمانوں والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب وہ مومن ہے تو مومن تو اسی کو کہتے ہیں جو نماز کی پابندی بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اسلام کے سارے احکام کو بجا لا رہا ہو، اسی کو تو مومن کہا جاتا ہے. اللہ لفظ مومن کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، آج ہم بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے جمعے آ کر نماز پڑھتے ہوں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کوئی آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن پھر بھی وہ آدمی پوری کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. گوشت کھانے والا ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہاں اللہ انہی سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی آئے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو نماز پڑھو. مومنوں کو آرڈر نہیں، مومن تو وہ ہوگا ہی جو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا. یہاں کہا ان سے جا رہا ہے جو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو نماز پڑھو. اپنے دعوے میں سچے ہو، ایمان کے دعوے میں تو زکوٰۃ دو. اور اسی کو اللہ نے ایک جگہ اس انداز سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمانوں والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہوں، صاحب حکومت ہوں، امیر ہوں، عمرہ ہوں، تم ان کی بھی اطاعت کرو. آگے اللہ نے کیا کہا؟ آئے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور اگر دین کے کسی بھی معاملے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، آمین کا کوئی مسئلہ آ جائے، رفع الیدین کا کوئی مسئلہ آ جائے، تراویح کا کوئی مسئلہ آ جائے، 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں، رفع الیدین کریں یا نہ کریں، 3 طلاق 3 مانی جائے گی یا ایک مجلس کی 3 طلاق 1 مانی جائے گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اس اختلاف کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، اپنے مسجدوں کے امام کی طرف نہیں، اپنے مولویوں کی طرف نہیں، اپنے بزرگوں کی طرف نہیں، اپنے پیروں کی طرف نہیں، اپنے ولیوں کی طرف نہیں. اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو، اس اختلاف کو، اس تنازع کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، قرآن اور حدیث کی طرف لے جاؤ. پھر اللہ نے بطور تاکید کے پھر ایک جملہ کہہ دیا، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہوگا تو تم ایسا ہی کرو گے، ورنہ نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات پر ہوگا تو تم اپنے مسئلوں کو، اپنے اختلاف کو، اپنے تنازع کو اللہ اور اس کے رسول سے ہی حل کرو گے، کہیں اور لے جانے کی ضرورت تمہیں پیش نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی زندگی کمپلیٹ ہے اور کسی کے ایک ایک منٹ کے حالات اگر محفوظ ہیں تو وہ ذات گرامی صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لی.
تعجب ہے کہ آج ہم اپنے مسئلے وہاں لے جاتے ہیں جن کی جوانی کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، جن کے بڑھاپے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، جن کے بچپنے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. وہ 20 سال کے تھے تو کیا کرتے تھے، 25 سال کے ہوئے تو کیا کرتے تھے، جن کی زندگی کے حالات سے ہم واقف نہیں، آج ہم ان سے اپنے مسئلے حل کراتے ہیں. اور جس ذات گرامی کا ایک ایک منٹ محفوظ ہو، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا لیٹنا، جس کا سونا، جس کا کھانا، جس کا پینا، یہاں تک کہ جس کے پیشاب اور پائخانے میں جانے تک کا ریکارڈ محفوظ ہو، اس ذات گرامی سے آج ہم مسئلہ حل نہیں کراتے. کیوں؟ اعلان یہ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے. فلسفہ تم سمجھ جاؤ، راجنیتک تم سمجھ جاؤ، پالیٹکس تم سمجھ جاؤ، ساری چیزیں تمہاری سمجھ میں آتی ہیں. قرآن جو آسان چیز ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. کہا یہ تو ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے. جب یہی حالت ہوگی ہماری، ہم مسلمان ہو کر ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھ سکتے، اڈوانی جی کیسے سمجھیں گے؟ نریندر مودی کے بیچارے کو کون سمجھائے گا؟ مسلمان نہیں، یہ تو خود ہی نہیں سمجھتا بیچارہ، یہ تمہیں کیا سمجھائے گا؟ یہ پارلیمنٹ میں جا کر بھاشن کیسے دے گا اسلام کے بارے میں؟ یہ تو قرآن خود نہیں سمجھتا. مسجدوں میں بیچارے کو فضائل اعمال پڑھنے کے لیے ملتی ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں. کیوں نہیں سمجھتے؟ ڈائریکٹ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں. بخاری شریف کی حدیث کہو کہ اس کو پڑھ کے سناؤ، پیش کرو، وہ بھی نہیں سنائیں گے. کیوں؟ بخاری کی حدیث پڑھیں گے، جاہل پوچھیں گے اس میں تو رفع الیدین کی حدیث آتی ہے، پھر تم کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ آمین زور سے بولنے کا ذکر آتا ہے، پھر تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ کہنے لگے حدیث کا سمجھنا بھی میرے بس کی بات نہیں. آپ ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھو، صاحب اس میں بھی مسائل نہیں ہے، فضائل. ہمارے گاؤں میں ایک جماعت آئی تھی، بہت رو رو کے بیچارے تقریر کر رہے تھے، اور اس میں یہ جملہ کہہ رہے تھے لوگوں کو مسائل کی طرف مت لے جاؤ، فضائل سے جوڑو. آگے انہوں نے ایک جملہ بڑا عجیب کہا، لوگوں کو مسائل کی طرف لے جاؤ گے امت ٹوٹے گی، فضائل کی طرف لے جاؤ گے تو امت جڑ جائے گی. میں نے کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بٹھایا اور میں نے کہا کہ مسائل کی طرف امت کو لے جائیں گے تو امت ٹوٹے گی نہیں. اماموں کے طور و طریقے کی طرف اگر ہم امت کو لے کے گئے تو امت ٹوٹے گی. محمد رسول اللہ کی شریعت سے مسئلوں کو حل کرائیں گے تو امت جڑے گی، ٹوٹے گی نہیں. اپنے مسائل کو ہم کہیں اور نہ لے جائیں. حل کرانا ہو تو سپریم کورٹ کی شکل میں اللہ نے محمد رسول اللہ کی عدالت دی ہے. فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لے جاؤ، پلٹ دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، امیر المومنین میری بیوی جب آئی تھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، آئی تھی طواف زیارت تو کر لیا، جب اب رخصت ہونے لگے ہم جا رہے ہیں تو طواف رخصتی سے پہلے وہ حائضہ ہو گئی. مسئلہ بتائیے امیر المومنین، کیا میں اپنی بیوی کو روک لوں اور طواف رخصت کر کے وہ یہاں سے جائے یا میں جا سکتا ہوں؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ نہیں، طواف رخصت ضروری ہے اور اپنی بیوی کو روک لو اور طواف رخصت جب کر لے تب جائے، تب تک روک لو. تو اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو روک لو، طواف رخصت جب تک نہ کر لے، رخصتی والا طواف نہ کر لے، اس کو جانے کا آرڈر نہیں. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر طواف زیارت کر لیتی ہے تو وہ عورت طواف رخصتی کے بغیر جا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس وقت تک وہ رکے.
اے امیر المومنین آپ نے کہہ دیا کہ روک لو، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ طواف رخصت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی جا سکتی ہے اگر وہ حائضہ ہو جائے تو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے کمر سے کوڑا نکالا اور درے کو چلاتے ہوئے کہا کہ الا ملون، اے کمبخت، اے ملون، اے مردود، جب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے کو جانتا تھا تو پھر تو نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا عمر کی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے؟ کیا عمر فاروق کی عاقبت برباد کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو باہر سے آیا ہوا نہ ہوتا تو میں تیری چمڑی ادھیڑ دیتا، میں تیری کھال ادھیڑ دیتا۔ جب نبی اکرم کے اس مسئلے کو تو جانتا ہے تو جا اپنی بیوی کو بتا دے، اور بغیر طواف رخصت کے جا سکتی ہے تیری بیوی۔ رجوع کر لیا اپنے مسئلے کو۔ کیوں؟ جب محمد رسول اللہ کا حکم آ گیا، آپ کا فرمان آ گیا، سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، تو ہائی کورٹ کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو گیا تو ہائی کورٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلے کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں۔ میرے امام نے کہا ہوگا تو مانیں گے، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے مسند احمد ابن حنبل کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بار چاشت کی نماز مسجد نبوی میں کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے حجرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے اور حضرت عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ ابن عمر، یہ جماعت چاشت کی نفلی نماز کی جماعت ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے چاشت کی نماز اکیلے پڑھ لی ہے۔ کہا جماعت کا ثواب تو تنہا اور انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے، پھر تم نے اکیلے نماز کیوں پڑھی جماعت چھوڑ کر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بدعت ایجاد کر رہے ہوں تو کیا میں بھی بدعتی بن جاؤں؟ اگر یہ لوگ ایک نئی بدعت نکال رہے ہیں تو کیا میں بھی نئی بدعت نکالوں؟ کہا عبداللہ ابن عمر تم کس کو بدعت کہہ رہے ہو؟ کہا مسجد نبی میں جو چاشت کی نماز لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں میں اس کو بدعت کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی اللہ کے نبی کے دور میں کبھی بھی چاشت کی نماز کی جماعت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کبھی چاشت کی نماز کی جماعت نہیں کی ہے، صحابہ کرام نے کبھی چاشت کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا ہے۔ جب نبی اکرم نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر نبی کے انتقال کے بعد یہ نئی بدعت نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ چاشت کی نماز نبی کے زمانے میں اکیلے تنہا پڑھی جاتی تھی، لہذا میں بھی اکیلے پڑھوں گا اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا۔ یہ نئی بدعت ان لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے۔ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کا عمل بالکل ہو بہو وہی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا۔ اسی لیے میں اپنے بات پر آنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان کے دعوے داروں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مومن بھی ہو اور یہ بھی کہا جائے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، مومنوں سے خطاب سمجھ میں نہیں آتا۔ اے ایمانوں والو تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ارے مومن اور ادھورا ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہاں یہی ترجمہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر، اس سناتن دھرم کے اندر، اس شاشوت دھرم کے اندر پورے کے پورے پرویش کر لو، داخل ہو جاؤ۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں کا تذکرہ آپ کو اپنے پڑوسیوں کی کتاب کے اندر
ملے گا، ہندو بھائیوں کی کتاب کے اندر بھی ملے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بائبل جو عیسائیوں کی کتاب ہے، یہی 5 چیزیں عیسائیوں کی کتاب بائبل کے اندر بھی ملیں گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اتنے ان پڑھ کہ آپ اور اتنا کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہ جانے، محمد تک نہ لکھ پائیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو ویسے ہی جیسے عام بچے پیدا ہوتے روتے ہوئے، ویسے ہی کیفیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب قرآن کے اترنے کی باری آئی تو اللہ کے نبی جلدی جلدی اس کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے کہا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا نقریوں کا فلا تنسا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد بازی نہ کیجیے، پڑھانا ہمارا کام ہے، ہم آپ کو ایسا یاد کرائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، فلا تنسا جگر آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک آدمی بیچارہ ناشتہ کھلانے لگا، مولوی صاحب لیجیے۔ میں نے ایک پیس اٹھا لیا، اس کا مسلمان تھا، داڑھی لمبی تھی، کہنے لگا ارے مولانا بس بسم اللہ کہہ کے شروع کر دیجیے، ماشاءاللہ شبرات کا حلوہ ہے۔ اور شبرات کا نام سنتے ہی میں نے کہا یار یہ تو کیا دے رہی ہے، لے تو کھا۔ کھائے آپ نہیں کھاتے ہیں؟ ٹوپی ہمارے پاس تھوڑی اونچی والی تھی، وہ کہنے لگا تو آپ کی ٹوپی تو بتا رہی تھی کہ آپ ہمارے ہی بھائی ہیں، لیکن مجھے کیا معلوم کہ آپ بھابھی ہیں۔ ہم نے کہا نہیں بھابھی نہیں ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں شبرات کا حلوہ نہیں کھاتا ہوں۔ بولا کیوں؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے کہا کیوں، کیسے سنت ہے؟ کہا اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کب؟ کہنے لگا جنگ احد میں۔ ہم نے کہا وہ تو شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، عید کے مہینے میں۔ کہنے لگا ہاں یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شوال میں ہوئی تھی کہ شعبان میں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے کہ نہیں؟ ہم نے کہا وہ تو شوال میں شہید ہوئے تھے، تو شعبان میں 2 مہینے پہلے کیوں کھا رہا ہے؟ اتنی جلد بازی کیوں ہے؟ کہنے لگا یہ بتا دانت ٹوٹے تھے یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا آپ نے نرم حلوہ کھایا تھا یا نہیں؟ ہم نے کہا آپ نے حلوہ نہیں شیرینی پی تھی، آپ نے اتنا پتلا تھا کہ اس کو آپ پی گئے، تو اتنا ٹائٹ کیوں بنایا ہوا ہے کہ دانت بھی ٹوٹ جائے؟ کہا مولانا اس لیے بنا لیا کہ سنت ادا ہو جائے گی، اللہ کے نبی کے دندانے مبارک ٹوٹے تھے نا، اس لیے میں سوچتا ہوں اتنا ٹائٹ حلوہ کھاؤں کہ ٹوٹنے والی سنت زندہ ہو جائے۔ میں نے کہا دوڑا اٹھا لے، 2 دانت پہ مار لے، اپنے آپ سنت ادا نہیں ہو جائے؟ سنت بالکل ادا ہو جائے گی۔ کہنے لگا آپ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بتا نبی کے جب دندانے مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے اکیلے حلوہ کھایا تھا یا سارے صحابہ نے کھایا تھا؟ کہا نہیں کھایا تو آپ نے اکیلے تھا۔ ہم نے کہا تمہاری پوری قوم کیوں کھاتی ہے؟ ہم نے کہا اور یہ ڈیزائن دار حلوہ نبی نے تو ایک کلر کا کھایا ہوگا یا پیا ہوگا، تم یہ ہرا الگ، پیلا الگ، چنے کا الگ، دال کا الگ، مسور کا الگ، اور ایسے ڈیزائن دار حلوے کی کانگریس کا جھنڈا بھی فیل ہو جائے۔ کہنے لگا ارے مولوی صاحب اللہ نے دیا ہے بناتا ہوں۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی نے ایک ہی سال کھایا یا ہر سال کھایا؟ کہنے لگا کھایا تو ایک ہی سال تھا۔ ہم نے کہا تو ہر سال کیوں کھاتا ہے؟ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہاں جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا ہے زندگی میں وہ ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے دلیل بن گیا۔ ہم نے کہا کھانے کا معاملہ تھا نا مولوی صاحب، اس لیے ہم نے کہا جو کام نبی نے ایک بار کیا وہ ہر سال تیرے لیے دلیل اگر بن گیا تو مجھے یہ بتا کہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں نبی نے کہ نہیں؟ کہاں؟ ہم نے کہا حلوہ تو صرف زندگی میں ایک بار کھایا دندانے مبارک کی شہادت پر، لیکن پیٹ پہ پتھر تو پورے ہفتے باندھے، ایک مہینہ باندھا، 2 مہینے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ اما عائشہ کی سہیلیاں کہتی ہیں کہ میں عائشہ کے گھر کی طرف نظر جماتی تھی، میں نے کئی مہینے عائشہ کے گھر سے چولہے سے اٹھنے والے دھوئیں کو نہیں دیکھا۔ میری نظریں رہتی تھی چولہے کی طرف کہ دھواں اٹھے، لیکن مجھے 2 مہینے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ہم نے کہا صرف حلوہ کھانا سنت ہے، پیٹ پہ پتھر بھی تو نبی نے باندھے ہیں، یہ تو 2 مہینے باندھے، پیٹ پہ پتھر کیوں نہیں باندھتا؟ جواب کیا دیتا ہے؟ حلوہ کھانا مولوی کا کام، پتھر باندھنا نبی کا کام۔
پتھر باندھنا نبی کا کام، حلوہ کھانا مولوی کا کام۔ حقیقت ہے میرے پیارے ساتھیوں، میں کلیئر کہتا ہوں آپ سے کہ جہاں کھانے کا معاملہ ہوگا نمبر 1 آگے دیکھو، ورنہ توحید کی ایک حد ہوتی ہے۔ کھڑے ہو گئے، السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پوچھا کیا ہوا، سلام کیوں پڑھتے ہو؟ کہے بھابھیو تم کیا جانو، جہاں سلام پڑھا جاتا ہے وہاں نبی آ جاتے ہیں۔ او ماشاءاللہ، کتنے پاک لوگ ہیں بیچارے، جب سلام پڑھتے ہیں تو نبی آ جاتے ہیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے، تائید تو ہماری ہوئی نا، تائید ہماری ہوئی، یعنی جب تک سلام نہیں پڑھاتا نہیں آئے تھے۔ تم تو حاضر و ناظر کہتے ہو، حاضر و ناظر تو وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے حاضر رہے۔ تم تو کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی حاضر و ناظر ہیں۔ ارے بھائی اللہ حاضر و ناظر کا کیا مطلب؟ اللہ ہر وقت حاضر ہے۔ تم کہتے ہو نبی بھی حاضر و ناظر ہیں، اللہ کی قسم نبی کو حاضر و ناظر ماننے والوں 24 گھنٹے کھڑے رہو، تمہارے لیے 1 سیکنڈ بیٹھنا حرام ہے۔ کیوں؟ نبی تو ہر وقت حاضر ہے نا۔ اور اگر نبی ہر وقت حاضر نہیں ہے تو تم وہاں بھی ہو گئے، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو سلام پڑھتے ہیں تب آتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ سلام جب تک نہیں پڑھا تھا تب تک نبی غائب تھے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، کسی طریقے سے تائید کرو تو صحیح، ہماری تائید ہونی چاہیے، ہمیں اور کسی سے مطلب نہیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ کون کم ہے کہ بھابھیو تمہاری محفلوں میں نبی نہیں آتے، ہمارے مجلسوں میں نبی آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے نبی کی عزت کر کے بتایا، تم نے تو نبی کی توہین کر کے بتایا۔ بولے واہ، نبی ہمارے یہاں ہے تو اس میں نبی کی توہین کیا ہے؟ ہم نے کہا نبی کی توہین یہ ہے کہ تو رات کے 10 بجے اٹھا، مولوی نے دیکھا غریب آدمی ہے، اس نے دعوت میری کی ہے، چٹنی روٹی کھلائے گا، دال بھات کھلائے گا، فوراً کہتا ہے کہ بھائی مجھے جانا ہے، کام ہے، میں میلاد کر دوں گا لیکن مجھے جلدی گھر جانا ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ غریب کے یہاں دیکھا کھانا پینا زیادہ اچھا نہیں ملے گا، 10 بجے اٹھ کر میلاد کرنے لگا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رات کے 10 بجے اٹھ کے چلا گیا۔ میڈیم قسم کا آدمی آتا ہے، اس کے یہاں بیچارے کیا دیکھتا ہے کہ بھینس کا گائے کا گوشت مل رہا ہے، اس کے یہاں میلاد تھوڑا لمبا کھنچ جاتا ہے، 10 بجے نہیں ختم کرتا، 12 بجے رات میں ختم کر دیتا ہے کہ بیچارہ میڈیم آدمی ہے، چلو کچھ تو کھلا رہا ہے۔ یہ 12 بجے اٹھا، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کچھ اونچی کوالٹی کے لوگ، مالدار لوگوں نے چکن مٹن کا انتظام کیا، مولانا ہمارے یہاں رات بھر میلاد ہونا چاہیے، امیر آدمیوں کی کون نہیں مانتا؟ سوچا چلو یہ امیر آدمی ہے، اس سے بعد میں کام پڑے گا، رات کے 2-3 بجا دیا، 4 بجے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ غریب کے یہاں 10 بجے پڑھ دیا، میڈیم کوالٹی کے آدمی کے یہاں 12 بجے اور امیر آدمی کے یہاں گیا تو 4 بجے تک میلاد کھنچ گیا۔ یا 10 بجے سلام پڑھا، نبی اکرم 10 بجے آ گئے، 12 بجے سلام پڑھتا ہے کھڑے ہو کر تو اللہ کے نبی 12 بجے آ گئے، اور 4 بجے تک اگر کھڑے نہ ہو تو میرے نبی کی کیا ہمت کہ 4 بجے تک بغیر اجازت کے آ جائیں۔ 4 بجے اگر کھڑے ہو کر سلام پڑھے گا تو 4 بجے ہی میرے نبی کو آنا پڑے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتے۔ اور لوگوں یہ میرے نبی کی عزت ہے کہ تم جب چاہو تب میرے نبی کو بلاؤ، تم 10 بجے چاہو تو 10 بجے میرا نبی تمہارے پاس آئے، تم 12 بجے چاہو تو 12 بجے بلا لو، تم 4 بجے چاہو تو 4 بجے میرا نبی تمہاری محفلوں میں آ جائے، کیا مجال تم بلاؤ اور میرا نبی نہ آئے۔ سلام پڑھنے لگا، نماز سے پہلے جماعت سے پہلے ہم نے کہا یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا کہ سلام پڑھنے سے نبی آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا مولانا کیا میرا نبی تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا؟ بولے ہٹ۔ ہم نے کہا پھر نبی کی سواری آ گئی، آگے کھڑا کر دو۔ کیا اللہ کے نبی آپ نماز پڑھائیے؟ بولے کیوں؟ ہم نے کہا سلام پڑھا، نبی آ گئے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی آ جائیں اور نماز نہ پڑھیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا تیرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا تو اتنا پاک نہیں کہ میرا نبی تیرے پیچھے نماز پڑھے، تو میرے نبی سے کہے کہ آگے پڑھیے حضور۔
کہنے لگا وہ تو پردہ کر گئے. ہم نے کہا تو پردے میں نماز پڑھ لینا. ہر چیز کو پردے میں مانتے ہو تو پردے میں امامت بھی مان لو. کیوں نہیں کہتے ہو پردے سے امامت کر رہا تھا؟ ارے قبر کا پردہ مان لیتے ہو, پیروں کا پردہ مان لیتے ہو, پیر بھی دبا لیتے ہو, سجدہ بھی کر لیتے ہو کہ پردہ کر گئے میرے پیر لیکن زندہ ہے, تو پردے میں محمد رسول اللہ کو امام کیوں نہیں مان لیتے کہ پردے میں امامت کر رہا ہے میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ نہیں کر سکتے. بات کٹ جاتی ہے, بہت بری عادت ہو گئی ہے میری, کہتا ہوں کچھ اور نکل جاتی ہے کئی بات. کرشن جی سو رہے ہیں بیچارے, یہ لوگ نکلوا دیتے ہیں بات کرتے نہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. اللہ ان کو بھی 9:30 بجے آنا تھا. کرشن جی سو رہے ہیں جنگل کے اندر اور وہاں ایک دو آدمی جنگل میں شکار کر رہے ہیں, ہرن کا شکار. ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب پڑھو گے تو شکار کے بارے میں بہت ملے گا. پھر بھی جیو ہتیا مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے نریندر مودی صاحب گجرات کے چیف منسٹر ہیں, نئے بنے ہیں, پھر مبارکباد دینی چاہیے ان کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ رکو, کچھ سالوں کے بعد ہم قربانی نہیں ہونے دیں گے. جیو ہتیا جو ہوتی ہے قربانی, اس پہ پابندی لگائیں گے. پتہ نہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, رام راج چاہتے ہیں یا باپ راج چاہتے ہیں, یہ تو اللہ ہی جانے. کوئی اور کہے تو کہے, کم سے کم ان لوگوں کو تو نہیں کہنا چاہیے. نریندر مودی ہیں, اڈوانی جی ہیں, اٹل بہاری جی ہیں, ان کو تو نہیں کہنا چاہیے. یہ لوگ تو رام بھکت ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ رام چندر جی ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. گو رکشا آندولن چلاتا ہے. سندھ کے لوگوں کے پاس ہسٹری موجود ہے, پاکستان کے لوگوں کے پاس تاریخ موجود ہے. اس کو گائے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے. بہار میں تقریر کر رہا تھا, پٹنہ میں گاندھی میدان میں لالو پرساد آیا ہوا تھا, رابڑی بھابھی بھی آئی ہوئی تھی. پروگرام کی بات بتا رہا ہوں اور میں گائے کے گوشت کے بارے میں جب بولنا شروع کر دیا تو پولیس والے آ گئے اور لالو سے کہنے لگا, ارے بند کراؤ, پٹنہ ہے پٹنہ, جھگڑا ہو جائے گا. لالو نے پرچہ لکھ کے دیا, خوب بولو. میں نے اور بولنا شروع کر دیا, جتنا لکھا ہوا تھا سب کچھ بیان کرنے لگا. تو پھر CID والے اور پولیس والے لالو صاحب سے کہنے, ارے منتری جی بند کرائیے, وہاں باتیں ہو رہی ہیں, چرچے. لالو صاحب آئے, اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے, کہنے کیا بند کراؤ, کیا بند کراؤ, ہماری کتابوں میں جو لکھا وہ تو پڑھ رہا ہے, وہی تو بتا رہا ہے, اور کیا غلط بتا رہا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ رام نے بھی گائے کا گوشت کھایا, سیتا نے بھی کھایا, لکشمن نے کھایا. ارے دوسرے کھاتے ہو یا نہ کھاتے ہو, لیکن ہم نے کھایا ہے. لالو بولا ہم نے کھایا اور ہم کھاتے ہیں, اس لیے جو ہم کھاتے ہیں تو کسی کو نہیں روکیں گے. بولو. پھر اس نے ہمیں مائک دے دیا کہ آپ بولیے. اللہ کا شکر ہے تائید کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لوگ کیا کریں گے, پابندی لگائیں گے, نہیں لگ پائے گی. کرشن جی سو رہے ہیں اور شکاری شکار کرنے کے ارادے سے نکلا. کرشن جی کو معلوم ہی نہیں, بھگوان ہے پتہ نہیں, سو رہے ہیں. ایک ہرن گزری, اس نے ہرن کو تیر مارا, تیر میں زہر لگایا تھا. ہرن کو تیر مارنا چاہا, تیر نشانے سے چوک جاتا ہے. تیر بجائے ہرن کے لگنے کے مہا بھارت کہتی ہے, میرے ہندو بھائیوں, اگر تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہو, حوالے کا ذمہ دار میں. تیر نشانے سے چوک جاتا ہے, ہرن کو تیر نہیں لگتا, بلکہ وہ تیر کمان سے نکلتے ہی کرشن جی کے پیر کے تلوے میں تیر لگتا ہے. چونکہ اس تیر میں زہر لگا ہوا تھا, اس لیے اس زہر کے اثر سے کرشن جی کی موت ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اللہ کو بھی, ایشور کو بھی کوئی زہر مار سکتا ہے؟ یا اکاسمت اور اچانک موت کیا اللہ کو بھی آ سکتی ہے؟ تمہارے عقیدے کے مطابق کرشن جی اور رام چندر جی تو اللہ تے, ایشور تے, انہوں نے منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیا. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آتی.
ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. اور اسی لیے ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد یہی کہا تھا ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو لوگ محمد الرسول اللہ کی پوجا کرتے تھے، محمد کی عبادت کرتے تھے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور تم لوگوں میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کو معبود جانتا تھا، وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. اس لیے اس اللہ کی عبادت ہی ہونی چاہیے جو زندہ ہے، جو حی ہے، جو لا یموت ہے، جو کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی لیے دوسری چیز کرشن جی کیا کہتے ہیں ارجن، پہلی چیز ایک اللہ کی عبادت، دوسری چیز ساستانگ نماز 8 انگ زمین پر، تیسری چیز ہے دان پان دو، دان پان، زکات خیرات. چوتھی چیز ورت دھاری، چوتھی چیز کیا ہے؟ برت رکھو، روزہ. چوتھی چیز کیا ہے؟ روزہ. ہمارے ہندو بھائیوں کا روزہ آپ جانتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی روزہ ہے. چوتھی چیز ہندو بھائیوں کا روزہ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ان نہ کھاؤ اور سب کھا سکتے ہو. گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکتے ہو، چاول نہیں کھا سکتے ہو، دال نہیں کھا سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، کیلا کھا سکتے ہو، سیب کھا سکتے ہو. ٹرین میں ہم نے 2-3 ہندوؤں سے کہا کہ تمہارے جیسا روزہ ہمارے یہاں ہو جائے نا تو ہم 12 مہینے رکھ لیں. تو وہ ہندو بیچارہ غصے میں کیا کہتا ہے، ہاں کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، نہیں کر پاؤ گے. 2 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر. ہم نے کہا پوچھو ان مسلمانوں سے. ہم نے کہا اچھا بتاؤ ہم لوگوں کیا جو رمضان کا روزہ کچھ نہیں کھا سکتے پی سکتے، اگر ان لوگوں کی طرح کیلا کھانے کی، دودھ پینے کی، سیب کھانے کی اجازت مل جائے تو ہم لوگ 12 مہینے رکھ لیں گے یا نہیں؟ بولا کیا بات کرتے ہیں مولانا، کیا ان کے یہاں اتنی چیز کی اجازت ہے؟ ہم نے کہا ہاں، دودھ پینے کی اجازت ہے، کیلا کھانے کی اجازت ہے، سیب کھانے کی اجازت ہے. ہم نے کہا بتاؤ ہم 12 مہینے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتا ہے، ارے یہ تو بہت آسانی ہے، ہمیں صرف 20 میں 1 بیڑی پینے کا موقع مل جائے تو ہم 12 مہینے رکھ لیں گے. یہ مسلمان کا جواب. کیا جواب دیتا مسلمان؟ مسلمان ہے صرف 1 سگریٹ 1 بیڑی پینے کا موقع مل جائے 20 میں 12-1 بجے لنچ ہو جایا کرے بس، وہ بھی 1 بیڑی 1 سگریٹ پینے کا موقع مل جائے ہم 12 مہینے روزہ رکھ لیں گے. یعنی مسلمان کیا کرتا ہے؟ بیڑی اور سگریٹ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا بیچارہ. کہہ رہا ہے یہ تو بہت آسانی کی بات ہے، دودھ پیو، کیلا کھاؤ، سیب کھاؤ، ہم تو صرف بیڑی کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ پاتے، روزہ نہیں رکھ پاتے. یہ ہندو بھائیوں کے یہاں کیلا بھی کھاؤ، سیب بھی کھاؤ، سب کچھ کھاؤ. میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگاؤ مسلمانوں کا روزہ کیا ہے. ورت کے معنی تیاگنا، ورت کے معنی تیاگنا. ایشور کے لیے، اللہ کے لیے کیا تیاگا ہے تم نے؟ دودھ تم نے نہیں چھوڑا، حلال چیزیں تم نے نہیں چھوڑی، دودھ اور گھی مکھن سب چیز تم کھاتے ہو، پیپسی پی سکتے ہو، روح افزا پی سکتے ہو، صرف ان نہ کھاؤ، روٹی نہیں کھاؤ، بس چاول نہ کھاؤ، دال نہ کھاؤ. پتہ نہیں بیچارے ورت کا معنی بھی نہیں جانتے. تیاگنا، چھوڑ دینا ایشور کے لیے. کیا چھوڑا تم نے؟ آگ کو ساکشی مان کر 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں اس آگ کے، جبکہ ان کے آگ سے مراد یہ نہیں ہے اگنی کے، وہاں ہے اگنی کے کو ساکشی مانو. شبد کیا ہے؟ اگنی کو ساکشی مانو. اگنی سے مطلب آگ نہیں ہے، بلکہ اگنی کا مطلب ہے سب سے آگے. اگنی کا اصل ہے اگرنی، اور اگر اگنی کا مطلب آگ ہے تو پھر رگ وید میں لکھا ہے ساری پرشنسا اگنی کے لیے ہے. رگ وید میں لکھا ہے ساری پرشنسا، ساری تعریف اگنی کے لیے. اگنی میلے، ساری پرشنسا اگنی کے لیے ہے. اگنی کا معنی اگر آگ ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ساری تعریف آگ کے لیے ہے. حالانکہ ہر ہندو یہ مانتا ہے کہ آگ کے لیے تعریف نہیں ہے، بلکہ اگنی اگرنی تھا، اگرنی سب سے آگے. اللہ کو بھی اگرنی کہا گیا قرآن میں. اللہ بھی اگنی ہے، اگنی یعنی اگرنی سب سے آگے. قرآن میں کہا هو اللہ الاول
وہ اللہ سب سے اول، سب سے پہلے، سب سے آگے ہے. اول سب سے پہلے، اگرلی سب سے پہلے. پھر کہا گیا شادی کرتے وقت ہے ہندو بھکتوں اگنی کو ساکشی مانو، یعنی جو بھی کام کرنا ہو تم اللہ کو گواہ بنا کے کرو. میاں اور بیوی کا یہ پوتر رشتہ اس اللہ کو گواہ بنا کے کرو. ہمارے ہندو بھائیوں نے آگ کو گواہ بنانے کے، اللہ کو گواہ ساکشی ماننے کے بجائے آگ کو ساکشی مان لیا. اگنی اللہ کو کہا گیا، انہوں نے یہاں آگ کو مان لیا. آگ کے ساتھ پھیرے لگائے جا رہے ہیں. بھول چوک میں جو غلطی ہو اے اللہ ہے ایشور اس کو سواہا کر دے، اس کو ختم کر دے. قرآن کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے. بھول چوک میں جو غلطی ہوئی ہو اس کو سواہا کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، دھوکے سے ہوا، بھول سے ہوا. بھول چوک کے ہماری اس غلطی کو اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گی. آدم علیہ السلام کی دعا. آگے کیا کہا گیا ہے منتر پڑھتے وقت؟ اور جو جان بوجھ کر کام کیا ہو وہ بھی سواہا کر دے. بھول چوک سے جو غلط ہوا ہو وہ بھی معاف کر دے، اور جان بوجھ کر جو ہم نے غلطی کی ہو، گناہ کی ہو، وہ بھی معاف کر دے. چلو کوئی بات نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ مت کرنا ان کاموں پر جو ہم سے بھول چوک میں ہو گیا ہے، یا ہم نے جان بوجھ کر بھی جو غلط کام کیا ہے میرے پروردگار تو ان کو بھی معاف کر دے. ہر مسلمان بھی یہ دعا مانگتا ہے. چلو یہ دو منتر تو صحیح ملتے ہیں. آگے دیکھو سواہا مانی ہم نے بتایا نا آپ کو، جلا دینا، بھسم کر دینا، ختم کر دینا. وہ جو جان بوجھ کر ہوئے، جو بھول چوک میں ہوئے، جو جان بوجھ کر ہوئے اس کو بھی جلا دے. آگے کیا کہا جا رہا؟ منگلم. منگل ہندو دھرم کے اندر منگل کا معنی ہوتا ہے نیک کام یا نیک دن. اور اسی لیے آخری نبی کا ایک نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رگ وید میں اور بھاگوت پران میں منگلاچاریہ بھی آیا ہے. کل کی اوتار منگلاچاریہ ہوگا، یعنی نیک کام کرانے والا ہوگا. بہلا پاپ تاویبت جتا، اور پاپ تاپ کو نشٹ کرنے والا اور گناہ کے کاموں کو ختم کرنے والا ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے کام کو ختم کرنے والے تھے. وضو بنا لو نماز سے پہلے، ہاتھ دھو گے تو ہاتھ کے گناہ معاف، کلا کرو گے منہ کے گناہ معاف، ناک میں پانی ڈالو گے ناک کے گناہ معاف. کیا ہے گناہوں کو دھونے والے. ہمارے ہندو بھائیوں میں کیا ہے؟ سندھیا کرو. سندھیا صبح بھی پوجا کرنا ضروری، شام کو بھی ضروری. اور ہر سندھیا میں جانتے ہو کیا چاہیے؟ ایک ناریل کا گولا، 16 چمچے اصلی گھی آہوتی کے لیے، ہون کے لیے. یہ سوامی دیانند جی، سوامی دیانند لکھتے ہیں ستیارتھ پرکاش کے اندر 16 چمچے دیسی گھی، ایک ناریل کا گولا، اوریجنل 10 گرام کستوری. ابھی بھی چین نہیں ہے بھیا آپ لوگ. لگتا ہے مثال دوں. ارے اللہ کے بندوں کھڑے ہو کے نہیں سن پاتے ہو یار. ایسی اگر بھیڑ فلموں میں ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاؤس فل ہو گئی. تقریریں بھی ہاؤس فل ہونے لگی. لگتا ہے تقریروں میں ٹکٹ لگانا شروع کر دیا جائے. کوئی نہیں آئے گا نا. ارے بھائی اب تو اللہ کے بندوں خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر سن لو یار. 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم بہت جلدی نکل جاتا ہے. پرمیشن زیادہ دیر تک کی نہیں رہتی. ہم تو سوچ رہے تھے ابھی اس پہ آنا ہے، آیت المنافق پہ جو بولے ہیں تمیر یہ نہیں بننا.
تو سوامی جی کہتے ہیں کہ سدیا ہونا ضروری ہے 16 چمچے دیسی گھی کے. اب بتائیے 16 چمچے دیسی گھی کے اگر ہم چلو چھوٹا والا چمچہ بھی اگر مان لیں تو 16 چمچے کم سے کم کتنا گرام ہو جائے گا؟ 100 گرام تو ہو ہی جائے گا. 100 گرام دیسی گھی 15 روپے کا ہے. ایک ناریل کا گولا 10 روپے اس کو لے لو. 15 10 25. کستوری اوریجنل ہرن کے پیڑ سے نکالو 10 گرام کستوری کتنے کی ملے گی اللہ عالم نہیں معلوم. 25 روپے ہی اس کو لے لو. عورتیں جو تھال لے کے جاتی ہیں نا پوجا کرنے مندروں میں، وہ تھال کا ثبوت نہیں ہے، اس چیز کا ثبوت ہے. اور ایسا صبح بھی کرنا اور شام کو بھی کرنا. اگر یہ نہیں کرو گے تو ادھرمی ہو کر مرے، تپسی ہو کر مرے، جہنمی ہو کر مرے، نرک کے والے ہو کر مرے. یہ لکھا ہے وید ویاس جی سوامی دیانند جی نے ستیارتھ پرکاش کے اندر. اب بتاؤ ایک ٹائم کی پوجا کرنے کے لیے 50 روپے کا خرچہ چاہیے اور 2 ٹائم کی پوجا کرنے کے لیے 100 روپے کا خرچہ چاہیے. ایک رکشہ چلانے والا 100 روپے کہاں سے لائے؟ چوری کر کے، ڈکیتی ڈال کے. پتا یہ چلا کہ 100 روپے جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تم دھرمی ہو ہی نہیں سکتے، ادھرمی ہو کر مرو گے. اے ہندو بھائیو، دھرمی ہو کر مت مرو، آؤ دھرمی ہو کر مرو. اور دھرمی ہو کر مرنے والا ایک ہی دھرم ہے جو تمہیں دھرم پہ مارے گا. اور وہ دھرم ہے کون؟ جناب محمد رسول اللہ کا، جس کے بارے میں وید ویاس جی نے یجروید کے اندر کہا تھا کہ احمد نام کا آدمی جنم لے گا. وید احمد پروش، احمد نام کا آدمی جنم لے گا. ہمارے بریلوی بھائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ نور نہیں ہوگا پروش بلکہ انسان ہوگا. مہان عمادت اتنا بڑا مہان ہوگا کہ احمد کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. مہان عمادت کوئی دوسرا نہیں ہوگا. وارون تپسیا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا، ایشور کی بہت ہی زیادہ تپسیا کرنے والا ہوگا. اٹھے تو اللہ کا نام لیٹے تو اللہ کا نام، سوئے تو اللہ کا نام، جاگیں تو اللہ کا نام، کھائیں تو اللہ کا نام، چلیں تو اللہ کا نام، نماز پڑھیں تو اللہ کا نام، مسجد میں داخل ہوں تو اللہ کا نام، مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام، گھر میں جائیں تو اللہ کا نام، گھر سے نکلیں تو اللہ کا نام، چھینک آئے تو اللہ کا نام، دوسرا چھینکے تو یرحمک اللہ کہے اللہ کا نام، آئینہ دیکھیں تو اللہ کا نام، کپڑا پہنے تو اللہ کا نام. جس کا ایک منٹ ایک سیکنڈ اللہ کے نام سے پر ہے میرے بھائی، اس سے زیادہ ورڑ تبصرہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا. اللہ کا نام لینے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. وہ لوگ اس کا نام احمد ہوگا، اللہ کا بہت نام لے گا. پرستات اسی کی کٹیا میں، اسی کے دھرم میں سملت ہو جانا. پرستات اسی کی تابع داری کرنا. جب وہ آ جائے تو اس کے دھرم کے علاوہ موت کو کامیاب کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنی موت کو کامیاب کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. سورگ اگر چاہتے ہو، گولڈن اگر چاہتے ہو، پردان نگر اگر چاہتے ہو تو یہ آیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے. موت کو جیتنے کے لیے محمد رسول اللہ کا راستہ. اور یا احمد نام لے لیا تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے نبی کا نام تو محمد تھا، یہاں تو احمد آیا ہے. نہیں، محمد کا بھی نام لے لیا. محمد نام کا آدمی آئے گا، اندھکارم ناشم، اندھکار کو ناش کر کے رکھ دے گا، اندھکار کو میٹ دے گا، ظلمت و تاریکی اور گناہوں کو ختم کر دے گا. یہ 100 روپے میں کی جانے والی بھکتی میرے بھائیو، ذرا محمد الرسول اللہ کے مذہب کی طرف آؤ، کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کا. چلو سفر میں جاؤ. بمبئی سے دلی جانا ہے، سفر کرنا ضروری ہے، سفر کر لو. نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کے اوپر نماز ضروری ہے. ہاں سفر کے اندر ظہر اثر ملا سکتے ہو، مغرب عشاء ملا سکتے ہو. 10 رکعت ظہر پڑھنا ضروری نہیں. سفر میں تم ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. مشکلوں کو آسان کیا جا رہا ہے، پوجا ضروری ہے. اور ایک اور چیز سن لو، اگر وضو بنانے کے لیے پانی نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں کہ اسٹیشن کے دکانوں سے آپ 10-12 روپے کی بسلری بوتل خرید کر وضو بنائیں. پیسہ لے کر وضو، پانی کی بوتل خرید کر وضو نہیں بنائیں. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو بنانے کے لیے تو پاک مٹی پر ہاتھ مارو، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ سندھیا جو ہو رہی ہے 100 روپے خرچ کر کے، وہ غریب امیروں کے لیے ہے، غریب ادھرمی ہو کر مر رہا ہے. اور یہاں اسلام وہ ہے جو امیروں کے لیے بھی برابر، غریبوں کے لیے بھی برابر. امیر کو بھی 4 رکعت نماز کا حکم ہے ظہر کی فرض، تو 4 رکعت غریب کے لیے بھی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ غریب زیادہ پڑے گا امیر کم پڑے گا. ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ امیر لوگ پیسہ دے کے معاف کرا لیں یا مولویوں کو دے دیں میرے بدلے کی نماز کو پڑھ لینا. لیکن آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے. آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے. میرے بھائیوں بنارس کے پاس جاؤ, مرزا پور سائڈ کے اندر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جنازے کی نماز کا پیسہ مولوی کو دیا گیا کہ جاؤ یہاں کے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھ پاتے ہیں, تم یہ پیسہ لے لو, تم سب کی نماز جنازہ پڑھ لینا. اب اللہ جانے کہ اس نے سب کے بدلے کی پڑھی ہے, سب کی پڑھ لی. پیسہ لے کر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. تو منگل کے معنی میں یہ بتا رہا تھا ہندو دھرم کی کتاب کے اندر نیک کام. ہندو بھائی منگل کے دن شراب نہیں پیئیں گے. ہندو دھرم کے اندر منگل کے دن کا ورت ہوتا ہے. کیوں؟ منگل کا معنی نیک. ہندو دھرم کے اندر 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, ایک نہیں 33 کروڑ. اور صاف لکھا ہوا ہے ہندو دھرم کی کتاب کے اندر روزانہ ایک دیوی یا ایک دیوتا کی پوجا کرنا ضروری ہے. اور ایک دن میں ایک ہی دیوی اور دیوتا کی پوجا کر سکتے ہو, 2 کی نہیں, ایک دن میں ایک. اور 33 کروڑ کی کرنا ضروری ہے. منوسمرتی میں لکھا 33 کروڑ کی. اگر ایک بھی دیوی دیوتا تمہارے مرنے سے پہلے نہ خوش رہ گیا, اپرسن رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ. اب پوچھو اپنے ہندو بھائیوں سے کہ 33 کروڑ دن تک زندہ کون رہتا ہے؟ جب کوئی ہندو بھائی 33 کروڑ دن تک زندہ نہیں رہتے تو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو وہ پرسن بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہر ہندو ادھرمی ہو کے مر رہا ہے. آئے میرے ہندو بھائیوں, آؤ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک دیوتا کو مانو, اس کو مانو جس کے بارے میں یجروید کہتے ہیں. اس ایشور سے مانگو جو دینے والا ہے. نستسمات دیویشوری ریشا, اس سے مت مانگو جو دینے لائق نہیں ہے. ایشور کے علاوہ کسی سے مت مانگو. یچتی یو یو پم مما, یاچنا کے معنی بھیک مانگنا. یچتی امپریٹو سینٹینس پہلے ہم اس سے مانگو جو دینے والا ہے. نستسمات دیویشوری ریشا, اس کے علاوہ کوئی دینے والا ہی نہیں ہے. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. اور تم اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ایشور کے اترکت کسی ایسی ذات کو نہ پکارو جو نہ لابھ دائق ہے نہ ہانیکارک, جو تمہیں نہ پروفٹ دے سکتی ہے نہ لاس پہنچا سکتی ہے. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. اگر تو ایسا کرے گا, اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارے گا, فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین, تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ میرا حق مار کر دوسرے کو دے دو, یہ ظلم ہوا نا مجھ پر. اللہ کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے. اللہ سے کہا یہ حق ادا نہ کرو, دوسرے سے مانگنے لگو, دوسرے کے پاس چلے جاؤ, کوئی اللہ کا حق مار کر تم دوسرے کو دے رہے ہو. اس لیے اللہ نے کہا فإنک إذا من الظالمین, تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. سارے دیوی دیوتاؤں کو ختم کر دو. اسی لیے میرے پیارے ساتھیو, ہم نے اتباع سنت کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آخری بات جانا ہے. اور یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں بس آپ کی بات آخری ہے اور آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ, اس کے بعد کسی کو ترجیح نہیں دی جائے گی. اس قسم کے واقعات ملیں گے. ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں کھانا لگا دو, مجھے بھوک لگ رہی ہے. ماں نے کہا بیٹے تمہارے باپ آنے والے ہیں, تمہارے ابو آنے والے ہیں, تمہارے باپ آنے والے ہیں, تمہارے ابو آنے والے ہیں, وہ آ جائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا. بیٹا ٹکٹکی لگائے, نظریں لگائے مسجد کی طرف, دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کب نکلے. باپ مسجد سے نکلتے ہیں. بیٹا کہتا امی جان ابو آ رہے ہیں, دسترخوان لگا دو, دسترخوان لگا دو, کھانا لگا دو. ماں نے دسترخوان بچھا دیا, پلیٹیں بچھا دی, ہانڈی گوشت کی پکی ہوئی رکھ دی کہ میرے شوہر آئیں گے. ماں بیٹھ گئی, لڑکا بھی بیٹھ گیا. وہ عورت اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی.
باپ گھر میں داخل ہوا اس بچے کا، اس عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوا، اس نے کہا میری بیوی ہانڈی کہاں ہے پکی ہوئی؟ کہا یہاں بیٹھو، بچہ کب سے بھوکا ہے، انتظار کر رہا اپنے باپ کی آمد کا اور تم اتنی دیر سے آئے ہو۔ باپ نے پکی ہوئی ہانڈی دیکھی، اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دروازے کے باہر لے جا کر اٹھا کر پٹک دیتا ہے، نالی میں پھینک دیتا ہے پکی ہوئی ہانڈی کو۔ بیوی نے کہا میرے بچے کے پیٹ کی آتے قل اللہ پڑھ رہی ہے، بچہ بھوکا ہے اور تم نے پکی پکائی ہانڈی پھینک دی۔ فرمایا بیوی آج ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے منع کیا نہان عن لحوم المیتۃ، اللہ کے نبی نے آج ہی مردہ جانور کے گوشت کے کھانے سے منع کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری ہانڈی میں مردہ جانور کا گوشت پکا ہوا ہے۔ ارے میری بیوی آج جب نبی نے منع کر دیا، میں نے پکی ہوئی گوشت کی ہانڈی کو اٹھا کر پٹک دیا، میں اپنے بچے کی بھوک اور پیاس تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ، نبی نے جو کہہ دیا بس اب اس پر عمل ہوگا۔ اللہ کے نبی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد خطبہ دینے لگے، ایسی تقریر کرنے لگے، لوگوں کو کچھ بتانے لگے، بیچ میں سے ایک صحابی اٹھ گیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ۔ وہاں مسجد نبی سے ایک دوسرے صحابی آ رہے تھے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، انہوں نے سن لیا وہاں سے کہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ادھر آؤ، میں نے تم سے نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ اس صحابی کا جواب یہ تھا اے اللہ کے نبی میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ آپ نے کس سے کہا کس سے نہیں کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے کانوں نے آپ کا حکم سنا بیٹھ جاؤ، میں نے ہی اتباع کرنا اور میں نے اطاعت کرنا فرض سمجھ لیا اور میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے میری اطاعت۔ اے اللہ کے نبی میں یہ نہیں جانتا کہ آپ نے کس سے کہا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے کان نے آپ کا حکم سنا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ یہ اطاعت ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسے نماز پڑھو، ہم کہتے نہیں ویسے پڑھیں جیسے میرے امام نے کہی۔ ایک مسلمان نکلتا ہے مسجد میں سے، وضو بنایا اس نے، کلا پہلے ہاتھ دھویا، کلا کی ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، ہاتھ پونی تک دھو۔ اس سے پوچھو ارے ایسے وضو کیوں بناتے ہو؟ کیا کہے گا؟ ہاں میرے نبی نے ایسے وضو بنا کر دکھایا، یہ میرے نبی نے ایسے کر کے بتایا۔ اس سے پوچھو مسجد میں داخل ہوتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ کہے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پوچھو یہ دعا کیوں پڑھتے ہو؟ کیا کہے گا میرے نبی نے مسجد میں داخل ہونے کی یہی دعا سکھائی۔ اس سے پوچھو مسجد سے نکلتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ کیا کہے گا اللہم انی اسألک من فضلک۔ پوچھو یہ دعا تم کیوں پڑھتے ہو؟ کیا کہے گا میرے نبی نے یہی دعا سکھائی۔ جب وہ اذان دے اللہ اکبر، اس سے پوچھنا کہ یہ اذان ایسے کیوں دیتے ہو؟ کیا کہے گا کہ میرے نبی نے ایسی اذان دے کر بتائی۔ جب وہ لیٹرین میں جائے تو دعا پڑھے گا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس سے پوچھنا کہ یہ دعا تم کیوں پڑھتے ہو؟ کیا کہے گا میرے نبی نے یہی دعا سکھائی۔ جب لیٹرین سے نکلے تو کہے گا غفرانک۔ جب پوچھو یہ دعا کیوں پڑھتے ہو؟ کیا کہے گا کہ میرے نبی نے لیٹرین سے نکلنے کی یہی دعا سکھلائی۔ وہ لوگ جب وہ وضو بنا کے فارغ ہو تو اس سے پوچھنا کہ کیا پڑھتے ہو؟ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس سے پوچھنا یہ دعا کیوں پڑھتے ہو؟ کیا کہے گا وضو کے بعد کہ میرے نبی نے یہی دعا سکھلائی۔ ہر چیز پر نام نبی کا لے رہا ہے۔ پوچھو مسجد میں داخل ہونے کی یہ دعا کیوں پڑھتے ہو؟ کہے گا نبی نے بتائی۔ پوچھو وضو بناتے وقت بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا نبی نے بتایا۔ پوچھو وضو کے بعد کی یہ دعا کیوں پڑھتے ہو؟ کہے گا نبی نے سکھائی۔ مسجد میں داخل ہونے سے کے بعد کی دعا نبی نے بتائی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا نبی نے بتائی، نکلنے کی دعا نبی نے بتائی۔ اس سے پوچھو تو کہے گا لیٹرین میں جانے کی دعا نبی نے سکھائی۔ اور اس سے پوچھنا کہ نماز پڑھ کے تو باہر نکلا ہے، تو نے نیچے نیت کیوں باندھی تھی؟ تو نے آمین کیوں نہیں کہی تھی؟ رفع الدین کیوں نہیں کیا تھا؟ تو کہے گا کہ میرے امام نے ایسے ہی پڑھی تھی۔ کیا کہے گا؟ میرے امام کے نزدیک ایسے ہی ہے۔ ہائے ہائے ساری چیزوں پر ٹائٹل تم
نبی کا لگاتے ہو اور نماز سب سے افضل عبادت ہے، اس پر ٹائٹل تم اپنے امام کا لگاتے ہو، اور شاید من جانب اللہ، اللہ کے الہام سے نبی اکرم کو معلوم تھا کہ لوگ ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے اور نماز ہی کو پلٹ دیں گے، میرے طریقے کے خلاف پڑھیں گے، اس لیے نبی نے اور چیزوں کے بارے میں نہیں کہا، نمازی کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ لوگوں ویسے نماز پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، ویسے نماز پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر کوئی شافعی آ کر کہے کہ میں اوپر نیت باندھتا ہوں، رفع الیدین بھی کرتا ہوں، آمین بھی بولتا ہوں، اور میں اس سے پوچھوں بتا کہ آمین کیوں بولتا ہے، اور وہ کہہ دے کہ میرے امام نے بولی، میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کہ میرے امام نے کیا، میں کہوں گا کہ اس کی بھی نماز کی اللہ خیر کرے، اس لیے کہ وہ اپنے امام کا ٹائٹل لگا رہا ہے۔ اور ہم سے پوچھو اوپر نیت کیوں باندھتے ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے میرے امام نے باندھی، میرے مولوی نے باندھی، ہم یہ کہیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی۔ حالانکہ تین اماموں نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اس لیے رفع الیدین کرتے کہ 3 اماموں نے کیا، نہیں، بلکہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اماموں کی امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں نہیں میرے بھائیوں، ہم کسی کی تنقید و تنقید نہیں کر رہے ہیں، میں بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ایک ہندو کو بھی دیکھیں ہردیا نما سینے پر ہاتھ، لیکن اب ہندو بھائیوں کو یہ بتاؤ کہ سینے پر ہاتھ جو باندھا جا رہا ہے وہ یوں نہیں ہے، یوں ہے، کیونکہ ایسے رکھنے کے لیے تمہارے یہاں ہندو دھرم میں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ ایسے رکھ لو، ایسے نہیں ہے بلکہ یوں ہے، اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ مورتی کے اوپر سے اپنی نظر ہٹا لو، ارتھات اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ ہندو جب مورتی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آنکھ بند کر لیتا ہے، اور ہمیں آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری مسجدوں میں کوئی مورتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب ہندو بھائیوں، آنکھ بند کرنے کا آرڈر کیوں دیا جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ مورتی کا ناش کیا جا رہا ہے، مورتی پوجا کا کھنڈن کیا جا رہا ہے، اور جب مورتی کو دیکھنے کا آرڈر ہی نہیں ہے تو مورتی کو مندروں میں لگاتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ مورتی کو آنکھ بند کر لو، مورتی کو نہ دیکھو، اور پورا دماغ، پورا وچار دھارا ایشور کی طرف کر لو۔ اللہ کے نبی بھی کیا فرماتے ہیں؟ تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو پورا ذہن اللہ کی طرف لگا لو کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب تو کہنے لگے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے اچھی اسٹائل دے گئے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے کہا ہاں صحیح بات ہے، کہا اٹل بہاری کے پاس جانا ہو، پردھان منتری سے ملنا ہو تو پہلے چپراسیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے کہا اس لیے اٹل بہاری سے ملو تو چپراسیوں سے اس لیے ملنا پڑتا ہے کہ اٹل بہاری جی کو یہ نہیں معلوم کہ میری کرسی کے نیچے اسامہ بن لادن کا کون سا آدمی ٹائم بم رکھ دے۔ اٹل بہاری جی کو نہیں معلوم اڈوانی جی کے ساتھ باڈی گارڈ اس لیے لگے رہتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ راجیو گاندھی کے گلے میں جس طریقے سے بڑھیا نے ہار ڈالا تھا، ہمیں بھی کوئی جیش محمد کا آتنکوادی آگے کہیں اڑا نہ دے، اس لیے چپراسیوں سے ملنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کو ان چیزوں کا ڈر نہیں ہے۔ پردھان منتری سے ملنا ہو تو چپراسی سے اس لیے ملنا پڑتا ہے کہ یہاں سے ہم چلاتے ہیں اٹل بہاری تک میری آواز نہیں پہنچتی، لیکن یہاں سے ہم چیختے ہیں تو اللہ رب العالمین میری آواز کو بہت آسانی سے سن لیتا ہے۔ ایک تو یہاں تک کہتا ہے مولانا یہ لاؤڈ اسپیکر کیوں لگائے؟ میں نے کہا اتنی بھیڑ آئی ہوئی ہے، وہاں تک آواز پہنچانے کے لیے کہنے لگا واہ صاحب اتنی دور تک تمہاری آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نہیں جاتی تو اللہ تک بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ جاتی ہے؟ ہم نے کہا خدا حیثیت، خدا الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے، بے آدمی کو عقل پر یا تھا نہ دے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کم سیدھی۔ ہم نے کہا مجھے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میری زبان کمزور ہے اور ان کے کان کمزور ہیں، جو دور پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کان کمزور ہیں، میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بول نہیں سکتا، اور وہ اپنے کانوں سے میری آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سارے کے سن نہیں سکتے۔ جب بولنے والی زبان بھی کمزور ہو اور سننے والے کان بھی کمزور ہو تب پاور کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ بولنے والی زبان کمزور ہے، سننے والے کان کمزور نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار تیری ذات تو وہ ہے کہ کالی رات میں کالے جنگل میں
کالے پہاڑ پر جب کالے رنگ کی چیوٹی چلتی ہے تو تو اتنے اوپر سے اللہ تو کالے رنگ کی چیوٹی کو بھی دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ تیرے کانوں کی سماعت کا حال یہ ہے کہ چیوٹی جب زمین پر پیر رکھتی ہے چلتی ہے تو اس کے پیر کے رکھنے کی آہٹ کو بھی تو اتنے اوپر سے سن لیتا ہے۔ او اللہ، جس کے کانوں کی سماعت کا حال یہ ہو کہ چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سن لے، میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم وسیلے پکڑتے ہوئے جائیں، سیڑھیاں چڑھیں۔ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے اعمال کا وسیلہ۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے ان لوگوں نے بھی اپنا عمل کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ وسیلہ عمل کا پیش کرو، نہ کہ ان مردوں کا وسیلہ۔ وسیلے کا معنی یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کو منہ میں لگا کر ہلو ہلو کیا جاتا ہے، چشمے کو آنکھ میں لگا کر دیکھا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی چشمے کو آنکھ میں لگا کے کہے ہلو ہلو، آواز جائے گی؟ یہ وسیلے کا معنی غلط استعمال کر رہا ہے۔ وسیلے کا مطلب عمل کا وسیلہ، نہ کہ مردوں کا وسیلہ۔ معنی ہی غلط استعمال کر رہا ہے، چشمے کو منہ میں لگا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر کو آنکھ میں لگا رہا ہے۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے میں نے مانا، لیکن چھت اونچی ہے اس لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بتاؤ اسٹیج پہ میں بیٹھا تھا، مجھے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کس سیڑھی کی ضرورت پڑی؟ کرسی قریب ہے، سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہاں پر بھی سیڑھی رکھ کے کرسی پہ چڑھنا پڑے گا۔ کہنے لگے سعودیہ جانا ہو تو ہوائی جہاز کا وسیلہ لینا پڑتا ہے۔ ہم نے کہا ہاں سعودیہ دور ہے اس لیے۔ دلی جانا ہو تو ٹرین کا وسیلہ لینا پڑے گا اس لیے کہ وہ دور ہے۔ لیکن آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے تو وسیلہ نہیں لینا پڑے گا، پیدل چلے آئیں گے، کیوں؟ قریب ہے۔ قریب چیز کے لیے وسیلہ نہیں لیا جاتا، وسیلہ دور کی چیز کے لیے لیا جاتا ہے۔ نگاہ کمزور ہو گئی ہو تب آنکھ میں چشمہ لگاؤ، چشمے کا وسیلہ لو۔ وسیلہ دور تک جانا ہے، کہاں؟ دلی، تب ہمیں ٹرین کا سہارا لینا پڑے گا۔ سعودیہ جانا ہے تب ہوائی جہاز کا دور تک، لیکن قریب تک جانے کے لیے، آپ کے گھر تک جانے کے لیے وسیلہ نہیں لینا پڑے گا کیونکہ قریب ہے۔ اللہ دور ہوتا تو وسیلہ لیتے، اللہ دور نہیں ہے، اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے، اور قریب کے لیے وسیلہ نہیں لیا جاتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے اللہ کہاں ہے، کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ او میرے بھائیوں، جب تم کہتے ہو اے بابا میری دعا کو اللہ تک پہنچا دو، حالانکہ اللہ تو تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پہلے بات تو اللہ تک پہنچے گی، بعد میں بابا تک۔ یہ الٹی گنگا کیسے بہ رہی ہے کہ تم پہلے بابا کے پاس جا کے کہتے ہو میری دعا اللہ تک پہنچا دو؟ یہ خیال بھی تمہارے دل میں آیا بابا کے پاس جاؤں، یہ خیال بھی تو اللہ ہی نے ڈالا تھا، ہے نا؟ سنو قرآن کی آیت، انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اور اللہ جانتا تھا کہ لوگ مردوں کی قسمیں نکالیں گے، کافر مردے، یہودی مردے، عیسائی مردے، اس لیے اللہ نے وہاں پر لفظ قبور بھی استعمال کر دیا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ ان کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر دفن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو قبروں کے اندر دفن ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2 چیزیں ہوئی تھی، 3 چیزیں ہوئی، 4 چیزیں بھی ہو گئی تھی شری کرشن کی، ارجن کو جو بتائی تھی۔ پہلی چیز ایک اللہ کی عبادت، دوسری چیز ساستان یعنی نماز، تیسری چیز دان پان، اور چوتھی چیز زکات خیرات، اور چوتھی چیز برف روزہ، اور 5ویں چیز کیا بیان کی تھی کرشن نے مہابھارت کے اندر؟ ہائے ارجن تیرتھ یاترا کرو پوتر شہر کی طرف، یعنی اپنا شہر چھوڑ دو، پوتر شہر۔ پتہ یہ چلا کہ ہندوستان بھی پوتر شہر نہیں ہے، پوتر شہر کی طرف تیرتھ یاترا کرو۔ ہر ہندو ہریدوار، ایودھیا، جہاں گنگا ہوتی ہے وہاں جاتا ہے اور تیرتھ یاترا کرتا ہے۔ جب لوٹتا ہے تو اپنے پیر میں سلی ہوئی چپل نہیں پہنے گا، کھڑاؤں پہنتا ہے، کپڑا سلا ہوا نہیں پہنے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یو پی سائڈ میں تو وہ اپنے کاندھے پہ لاد کے بھی چلتے ہیں لوگ، اور جب لوٹتا ہے تو گنگا جل لے کے آتا ہے۔ کیا لے کے آتا ہے؟ گنگا جل۔ مسلمان لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، بنا سلا ہوا پہنتے ہیں، کھلی ہوئی چپل پہنیں گے، بنا ٹخنے ڈھک جائیں وہ چپل نہیں پہنیں گے، اور جب لوٹ کے آتے ہیں تو کیا لے کے آتے ہیں؟ زم زم۔
اب تو زمزم سے بھی مبارک پانی بہت سے ہو گئے مسلمانوں کے. مسلمان لوگ جب قبر کو دھوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ بابا کی قبر کا دھلا ہوا پانی ہے. زمزم بھی فیل ہے اس کے آگے. ہندو بیچارہ مورتی پہ چنری چڑھائے تو کافر، مسلمان چادر چڑھائے تو پکا مومن. ہندو اگر ہار ڈالے تو کافر، مسلمان پھول و مالا ڈالے تو پکا مومن. ہندو اگر مورتی دھو کر اس کا پانی پیے تو کافر، مسلمان اگر قبر دھو کر پانی پیے تو زمزم بھی فیل. ہندو اگر کھانے پینے کی چیز چڑھائے تو پرساد کہتا ہے، مسلمان قبر پہ چڑھائے تو تبرک کہتا ہے. ہندو اگر کھائے تو کافر، مسلمان کھائے تو جنت کا من و سلوا بھی فیل. بات دیکھ میرے مسلمان بھائیو، آج کان کے پردے کھول کر سن لو. اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہو، اگر جو کام اس مورتی پہ ہو رہا وہ کام اس قبر کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اگر بھارت کا یہ 60 کروڑ ہندو جہنم میں چلا گیا تو تمہارے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ نہیں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم 30 کروڑ کی تعداد میں ہم جنت میں جائیں گے، قبروں پہ چادر چڑھانے کے بعد بھی اگر تم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو، قبر دھو کر پانی پی کر اس کو زمزم سے زیادہ مبارک سمجھتے ہو، اگر یہ ساری خرافاتیں کرنے کے بعد بھی تم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو تو سن لو، اگر یہ سب کام کرنے کے بعد اگر بھارت کا یہ 30 کروڑ مسلمان جنت میں چلا گیا تو یہ میرا فتویٰ ہے کہ بھارت کا یہ 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا، اس لیے کہ کوئی فرق نظر نہیں آتا. نہیں مولوی صاحب، وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے تم جو کلمہ پڑھتے ہو، یہ کلمہ ہندو دھرم کی کتاب میں بھی لکھا ہوا اور پڑھتا ہے. وہ مہاتما گاندھی کہتے تھے، ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. وہ اللہ اور ایشور دونوں کو یاد کرتے تھے. وہ ایک ریل پر قرآن پڑھتے تھے، اسی ریل پر گیتا کا پاٹھ بھی پڑھتے تھے. اور ہندو دھرم کی کتاب اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں ایک منتر لکھا ہوا ہے. ہر ہندو پنڈت جب مرتا تو مرنے سے پہلے وہ منتر بتا دیتا ہے اور کیا کہتا ہے، میرے بیٹے تو بھی پڑھ لینا، اگر یہ منتر پڑھے بغیر تو مر گیا تو جنت میں سورگ میں نہیں جائے گا. اور جو کلمہ پڑھتا ہے ہندو، وہ پنڈت اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے یہ منتر سکھاتا جس کو انکہی کہا جاتا ہے. لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم. لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم. ہے میرے بیٹے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تیرے سارے پاپ ہرن ہو جائیں گے. اور اگر تو سورگ جنت چاہتا ہے تو پھر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بن جا، محمد کی اطاعت کرنے والا بن جا. یہی چیز اللہ کے نبی نے بھی فرمائی، من اطاعنی دخل الجنہ. جنت میں جاتے ہو تو میری اطاعت کرو، ومن عصانی فقد ابى. اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. نافرمانی کی جس نے، اس نے میرا انکار کیا. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، صحیح مسلم کی روایت. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اس کو اس کے ہاتھ سے نکالا اور زمین کے اوپر پھینک دیا اور کہا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے. ہم بھی آج پہنتے ہیں نا سونے کی انگوٹھی. آج ہمارا نوجوان طبقہ بھی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، لیکن فرق ہے، وہ سونے کی انگوٹھی خرید کے پہنتے تھے، ہمارا نوجوان بھیک منگنی پہنتا ہے. بھیک منگنی انگوٹھی جانتے ہو نا؟ ساس دیتی ہیں یا سالی پہناتی ہے ہاتھ میں جب رشتہ پکا ہوتا ہے تب، یا شادی کے موقع پر. اور بے شرم مولوی جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، کیا کہتا ہے، انگوٹھی اتار دو. سونے کی انگوٹھی حرام ہے، نکاح نہیں ہوگا. سونے کی انگوٹھی اتار کے رکھ دیتا ہے، کیا کہتا ہے، نکاح نہیں ہوگا. اب انگوٹھی اتار کے کہتا ہے، پڑھو پہلا کلمہ تیار. مانی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب پڑھا رہا کلمہ. دولہا کے ہاتھ میں مہندی لگی ہے. ارے انگوٹھی حرام تھی تو مہندی حلال کب سے ہو گئی ہاتھ میں؟ اگر انگوٹھی اتار کر تو نے نکاح پڑھایا، انگوٹھی پہنا کر کہتا نکاح نہیں ہوگا تو حرام چیز تو مہندی دے. مہندی لگا کر نکاح کہاں سے ہو گیا؟ مفتی جواب دے. اس پہ نہیں بولے گا. ویڈیو کیسٹ بن رہی ہے. مولانا صاحب سوچتے چلو یار کبھی فلمی دنیا میں نہیں آئے تو یہیں شوٹنگ ہو جائے. ویڈیو کیسٹ بنتی ہے، چلو کم سے کم گھر گھر ہم بھی دیکھے جائیں گے. باقاعدہ ویڈیو فلم کے سامنے نکاح پڑھاتا ہے. شادیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ کی قسم جتنا رسوا آج کے دور میں محمد رسول اللہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی ابو جہل ابو لہب نے بھی اتنا رسوا نہیں کیا تھا جتنا مسلمانوں نے کیا ہے.
کارڈ چھاپتا ہے شادی کا، کیا نکاح مسنون، کارڈ کے اوپر لکھتا ہے عقد مسنون، نکاح مسنون. کیا معنی ہوتا ہے نکاح مسنون کا معلوم ہے؟ سنت کے مطابق نکاح، وہ نکاح جس پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کے بلاتا ہے نکاح مسنون. شادی خانہ آبادی عقد مسنون، سنت کی مہر، یہی سنت تھی، یہی نبی کی سنت کے مطابق شادی ہے. دولہا کو اتنا لمبا صحرا مان دیا بیچارے کو، پردہ کر رہا ہے کہ نظر لگ جائے گی. صحرا اتنا لمبا، ہاتھی کا سور بھی اتنا لمبا نہیں، نیچے لٹکا ہوا ہے صحرا. آدمی کو پردہ کرا دیا، عورت کو ویڈیو کیمرے کے سامنے بٹھا دیا، عورت کو کے پردے کو اٹھا دیا. غور کرنا اللہ آج ذرا دیکھیے گا میرے بھائی، ماحول کتنی تیزی سے بدلنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ زمانہ بہت برا ہو گیا، زمانہ اللہ تعالیٰ ہے. زمانے کے لوگوں میں چینجنگ دیکھیے کس طریقے سے آ رہی ہے. ذرا اندازہ لگا، خدا اندازہ لگا سکتے ہو. اسی لیے 1400 سال پہلے امام کائنات نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات و ممیلات. جس رنگ کی کا کپڑا اس رنگ کی لپسٹک، کالا کپڑا تو کالی لپسٹک، لال کپڑا تو لال لپسٹک. اب لپسٹک بھی میچ ہونی چاہیے اس کے کپڑے کے ساتھ. نکلتی ہے نا چہرے پہ پاؤڈر کریم اور پتہ نہیں کیا، ایسا لگتا ہے جیسے امریکن بندریا جا رہی ہو. پتہ نہیں کیا سمجھتی اپنے آپ کو ہیما مالنی کی اماں. یہی ایک ہیروئن کا نام یاد تھا، وہ لالو پرساد نے یاد دلا دیا. بہار میں گئے، کہتے ہیں میں اپنی سڑکوں کو ایک بار مجھے چیف منسٹر بنا دو، میں بہار کی سڑکیں ہیما مالنی کے گال کی طرح بنا دوں گا. غور تو کرو میرے بھائیوں، آج عورتیں اپنے آپ کو سوچتی کہ میں اس طریقے سے بن جاؤں، اور مرد لڑکے صاحب ٹوپی تو نام کی نہیں، سامنے کے بال جھٹکو وہ گئے. یہ زلفیں ہمارے نوجوانوں کی. قرآن کہتا اللہ نصفہم بالناسیہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو جہل کو یہ پیشانی پکڑ کر گھسیٹے گا. اللہ کہتا ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کے ماتھا پکڑ کے گھسیٹیں گے. ماتھے سے مطلب پیشانی کے لمبے لمبے بال. یہ لمبے لمبے بال رکھنا ابو جہل کی شان ہے، نوجوانوں کی نہیں. میں آپ کو نظر ابن حجاج کا ایک واقعہ یاد دلاؤں. اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے تھے. رات کی تاریکی میں ایک عورت کی آواز آتی ہے، ایک جھونپڑی سے ایک مکان سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، اے کاش کہ مجھے شراب کی بوتل مل جاتی کہ میں شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کے سو جاتی، یا مجھے نظر ابن حجاج مل جاتا. عربی کا شعر پڑھ رہی ہے، کاش کہ مجھے شراب مل جاتی کہ میں شراب پی کر نشے میں سو جاتی، یا کاش مجھے نظر ابن حجاج مل جاتا. عمر فاروق نے اس کے مکان نمبر کو نوٹ کیا اور صبح ہو کر اپنے درباری کو کہا، اپنے غلام کو کہا جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ. جب اس عورت کو بلایا گیا، پوچھا آیا عورت شراب کیوں مانگ رہی تھی، نظر ابن حجاج کون ہے؟ اس نے پہلے جھوٹ بولنے کی کوشش کی. جب عمر فاروق نے درہ نکالا تو قبول گئی، اور اس نے نظر ابن حجاج کے بارے میں ایڈریس دے دیا کہ وہ فلاں جگہ رہتا ہے. جب نظر ابن حجاج کو بلا کے سامنے لایا گیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا نظر ابن حجاج تم اس عورت کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا اس عورت کو تم کیسے؟ کہا نہیں جانتا ہوں. اس عورت سے پوچھا کہ پھر کیا بات ہے؟ وہ بتانے سے انکار کرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا، ان کے بال کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نظر ابن حجاج کے سامنے کے بال کافی بڑے ہیں اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں. اسی بالوں کی وجہ سے مدینہ کی لڑکیاں ان کے اوپر فریب ہو رہی ہیں. اللہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے نظر ابن حجاج، تمہارے لمبے لمبے تمہارے بڑے بڑے ان زلف بالوں نے، ان زلفوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا. تمہارے بال سر پہ ایک بھی نہیں رہے گا. حجام کو بلایا اور اسی جگہ پر ان کے سر کو صاف کروا دیا، پورا سر چھیل دیا، ان کا گھونٹا کر دیا، سر کو ننگا کر دیا، اور اس کے بعد میں سفید رنگ کا عمامہ باندھ دیا. لوگوں کو ہری پگڑی باندھنے کا شوق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید رنگ کا عمامہ باندھ دیا. خدا کی قدرت، اسلامی چہرہ اور بھی زیادہ پیارا لگنے لگا، اور بھی زیادہ حسین لگنے لگا. اب تک مدینہ میں ایک عورت ان پر فریفتہ ہوتی تھی، اب ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر 10 لڑکیاں فریفتہ ہونے لگی. حضرت عمر فاروق نے کہا نظر ابن حجاج، مدینہ کی عورتوں کو تمہارے حسن و جمال و خوبصورتی نے فریفتہ کر دیا، فتنے میں ڈال دیا ہے، اس لیے اب تم مدینے میں نہیں رہ سکتے ہو، تمہیں ملک کے شام کی طرف جانا پڑے گا. عیسائیوں کی بستی میں اگر ان کی لڑکیوں کو چھاڑ کرو گے تو وہ تمہیں سزا دیں گے. اپنے مذہب کے مطابق جاؤ تم اس بستی میں، مدینہ کی بستی میں بھی تم نہ ہو جب تک کہ اسلام مضبوط نہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق نے نظر ابن حجاج کو مدینہ سے ملک کے شام بھیج دیا. تو پتہ یہ چلا کہ آج نوجوان طبقہ جو بڑے بڑے لمبے لمبے بال رکھتا ہے وہ لڑکیوں کو فریفتہ کرنے کے لیے رکھتا ہے. اور حضرت عمر فاروق کی عدالت میں ایسا
کی سزا یہ کہ اس کے سر کے بال کو گھونٹا کر دیا جائے، اس کا سر چھین دیا جائے۔ لڑکوں کے بال کو مت پوچھو، لڑکیوں کے بال گھٹ گئے، یہ بال بیچاری کٹانے لگی، سونیا گاندھی کی اماں بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور مردوں کے بال بڑھ گئے۔ یہ دیکھیے اسٹائل، کنگے کی اسٹائل، گھمانے والا کنگا ایسے کرتا ہے، بال موڑنے کی کوشش کرتا ہے، پتہ نہیں کس کا باپ بننا چاہتا ہے، کس ہیرو کا ایکٹر کا باپ بننا چاہ رہا ہے۔ لڑکیاں پوچھو مت، اب میں نام نہیں لوں گا، اسی بمبئی کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک جگہ گیا میں، کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوئی تھی بیچاری، ناشتہ اسی نے کرایا، MSc کر رہی تھی۔ میری تقریر تھی، رامائن گیتا کے شلوک سننے کے بعد بڑی خوش ہوئی، کچھ سوال کرنا چاہتی تھی۔ مولوی صاحب آپ نے کہا کہ لوگ چاند پہ رہنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے حدیث میں آتا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ، جب آدمی چاند پہ رہے گا تو روزہ کیسے رکھے گا اور عید کیسے منائے گا؟ ہم نے کہا بات تیری صحیح ہے، لیکن پہلے ڈریس بدل کے آؤ۔ چلو، کمپیوٹر کر رہی تھی، کمپیوٹر کا تو زمانہ ہے نا، کمپیوٹر سیکھ رہی ہے بیچاری، اور پینٹ پہنے ہوئی تھی، کالے رنگ کا پینٹ، لال رنگ کی ٹی شرٹ، نہ مرد ہی لگ رہی تھی نہ عورت لڑکی ہی لگ رہی تھی، پتہ نہیں لڑکا تھا کہ لڑکی، ایسے ڈیزائن تھا، اور بالکل چوس اور یہاں سے پھٹا ہوا۔ پہلے تو ہم نے اس کا پینٹ پکڑا، ہم نے کہا یہ کیا پھٹا ہوا پینٹ؟ پھٹا ہوا نہیں ہے، یہ تو فیشن ہے۔ کیا بولی؟ یہ تو فیشن ہے۔ میں نے کہا ارے باپ رے باپ، یہ فیشن چلنے لگا؟ توبہ ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ فیشن بتا رہی، اسی بمبئی کی بات بتا رہا ہوں۔ غیبت کا ڈر نہ ہوتا تو میں نام لیتا، کوئی دوسری جگہ ہوتی تو میں نام بھی لے لیتا۔ میرے بھائی اس نے کیا، ہم نے کہا ڈریس بدل کیا؟ ارے آپ نے رامائن گیتا کے شلوک پڑھے، علی گڑھ سے BA کیے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ ماڈرن ہوں گے، لیکن آپ بھی پرانے ملا مولوی نکلے۔ ارے کہتی واٹ از پرابلم؟ ہم نے کہا یا اللہ، یہ ہندی میں بات کر، انگریزی بات کیوں کر رہی ہے؟ کہتی کیا پریشانی ہے اس ڈریس میں؟ اچھی ماحول ہے لڑکیوں کا، مولویوں سے بھی بات کرتی ہے تو انگریزی میں کر رہی ہے، واٹ از پرابلم؟ مرد بیچارہ، کوئی حدیث میں قرآن میں ہے نا، کوئی تمہارے گھر پہ آیا، گھر پہ کوئی مرد نہ ملے تو لڑکیوں کو اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے۔ کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ گھر کے اندر سے، پردے کی اوٹ سے بھی بات کریں تو اونچی آواز میں۔ کون؟ کہاں سے آئے؟ سختی سے بات کریں، نرمی نہیں ہونی چاہیے، بدتمیزی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کون؟ کہاں سے؟ بات نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سختی سے بات کریں، کون؟ کہاں سے آؤ؟ جی ابھی نہیں ہے، جاؤ شام کو آئیے گا، اس طریقے سے بات کریں، بدتمیزی سے نہیں۔ لیکن آج یہ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے گھر پہ، باپ نہیں ہے، دروازہ بیل، دروازہ تو کوئی نہیں کھٹکھٹاتا، بیل، ماڈرن ماحول ہے نا، بیل بجی، اندر سے آواز نہیں آئے گی لڑکی کی، کام دروازہ کھلے، او جی آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں وہ تو نہیں، آپ کو کیا کام؟ جی میں ان کے ساتھ، ایکسکیوز می، آئیے بیٹھیے، ایکسکیوز می، اور لڑکیوں کا ماڈرن ماحول، اللہ کی لعنت، ماڈرن، ایکسکیوز می، آئیے تشریف لائیے، دو چار مسکرا کے بعد کی چائے لائی، سامنے رکھ دی، اب بتاؤ دوسری بار وہ بھائی سے ملنے آئے گا یا بہن سے ملنے آئے گا؟ میرے بھائی ذرا غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی لمٹ کیا بتائی ہے؟ فرمایا نساء کاسیات ناریات مائلات وممیلات، نوجوانوں کو مائل کریں گی، نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ایسی عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، ولا يجدن ريحها، جنت کی کبھی بھی مہک نہیں پائیں گی۔ تو وہ لڑکی بیچاری جو وہاں کی کہتی واٹ از پرابلم، کیا ہے؟ ہم نے کہا ڈریس بدل کیا؟ اور پہلے آدمی 1 مہینے میں سعودیہ پہنچتا تھا، اب 1 دن میں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتا۔ زمانہ ترقی کر رہا ہے، میں برقعے میں رہوں گی ترقی نہیں کر پاؤں گی، یہ ترقی کا ڈریس ہے۔ میں یونیفارم ہے میری اسکول کی، میں نے کہا کالج میں یونیفارم پہن کے جانا، میرے سامنے کیوں آئی ہوں؟ میں ٹیچر ہوں تیرا کیا؟ کہتے ہیں نہیں، کیا ہے گھر میں پہن رہی ہوں میں نے کہا میرے سامنے کیوں آئی ہے ڈریس پہن کر؟ بولی زمانہ ترقی کر رہا ہے، بس وہ یہی جملہ رٹتی رہی، ماڈرن ماحول ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے۔ پہلے آدمی 1 مہینے میں پہنچتا تھا، اب 1 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے کہا آپ کو میڈم بہت زیادہ زمانے کی ترقی ہے، پہلے عورت 9 مہینے میں بچہ پیدا کرتی تھی، آپ کے 9 گھنٹے میں پیدا کریں گی، 9 دن میں پیدا کریں گی۔ کہتی بڑا گنڈا مولوی ہے، ایسے کہتی بڑا گنڈا۔ سوال سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے یہ سب کہہ دیا کہ 9 دن میں پیدا کرو گی، 9 گھنٹے میں، تو ہم گنڈے ہو گئے۔ اور یہ بیچاری جینس کا پینٹ، چست ڈریس، پیٹ کھلا ہوا، ٹی شرٹ یہاں تک پہنی ہوئی، پیٹ کھلا ہوا، تو یہ بیچاری کون ہے؟ ان کو مریم کہنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اعتراض مت کرنا مولوی صاحب مریم کیوں کہہ دیا، ان کو یہ سب کپڑے پہننے کے بعد مریم کی طرف پاک دامن کہہ دوں، عائشہ کی طرف پاک دامن کہہ دوں؟ نہیں کہہ پاؤں گا۔ کیا کہتی ہے مولانا؟ آنکھ سے پردہ ہوتا ہے۔
مانتا ہوں کہ تو واقعی نیک ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا دل صاف ہے، میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو پاک دامن ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے سامنے جب دو بیویاں آ جاتی ہیں، آپ نے کہا کہ تم دونوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو نابینا صحابی ہیں، ان سے پردہ کیا کرو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ سنو، محمد رسول اللہ کے مذہب کے اندر آنکھوں والوں سے پردہ نہیں، محمد کے مذہب کے اندر تو اندھوں سے، نابینا لوگوں سے بھی پردہ ہے عورتوں کو۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہ دیکھ رہا ہے تو اسی سے پردہ کروں، اندھا ہے تو اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت تو دیکھ رہی ہے اس کو۔ پردہ اسلام کے اندر ہے، پردہ ہندو دھرم کے اندر ہے، پردہ عیسائیت کے اندر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرور ایام نے اور دھول ہوتے ہیں، مٹی جما دی ہے، بیچارے آج نہیں سمجھ پا رہے اور نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ آج دل کا پردہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، بات کہاں سے نکلی اور کہاں پہنچی؟ اس صحابی کے ہاتھ سے اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی لی اور پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد کہا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ سونے کی انگوٹھی پہنے۔ 11 بج رہے ہیں نا؟ کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے۔ اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی اٹھا کے زمین پہ پھینک دی۔ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ کرام نے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لے، مرد کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جا اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا دینا، ماں کو دے دینا، بہن کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، کسی کو پہنا دینا۔ نبی نے کہا کہ مرد کے لیے حرام ہے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ میں نہیں دی، اور یہ نہیں کہا جا اپنے گھر کی ماں بہن بیٹی کو پہنا دے، بلکہ میرے انگلی سے انگوٹھی نکال کر زمین پر پھینک دی ہے، اور میرے نبی کی نظر اس انگوٹھی پر نفرت کی نظر پڑ گئی ہے، اور جس چیز پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہو میں اس انگوٹھی کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ زمین پہ پڑی رہنے دو، نالی میں گر جانے دو، میں اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ سونے کی انگوٹھی پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہے۔ یہ محبت ہونی چاہیے، جس چیز پر نبی کی نفرت کی نظر، وہ کام ہمیشہ ہماری نظر میں بھی برا ہونا چاہیے۔ ایک انصاری کا مکان کئی منزل بنا ہوا ہے، مکان کے اوپر گنبد بنا دیتا ہے، مکان کے اوپر گنبد بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ جواب دیا فلاں ابن فلاں کا۔ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ یہ گنبد جو مکان کے اوپر بنایا ہے یہ صحیح نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، یہ مکان کے اوپر گنبد نہیں بنانا چاہیے مسجد کی شکل کی طرح، لوگ اس کی گھر کو مسجد سمجھ کر کہیں داخل نہ ہونے لگے ہیں۔ یہ مسجد جو گنبد کی طرح بنی ہوئی ہے، یہ گھر جس کے اوپر گنبد ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب وہ انصاری نوجوان نیچے اترے، صحابہ نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کو تمہارے گنبد کے اوپر ناپسندیدگی کی نظر ڈال گئے ہیں۔ اس نے ان کا دامن پکڑا، کیا تم نے سنا؟ اس نے کہا۔ اس سے دوسرے کا پکڑا، کیا تم نے بھی سنا؟ اس نے کہا کیا میرے نبی نے یہ کہا کہ گنبد نہیں ہونا چاہیے؟ تیسرے نے کہا ہاں میں نے بھی سنا۔ اس نے کہا مزدوروں کام کرنا بند کر دو اور اس مکان کو توڑنا شروع کر دو۔ صحابہ نے کہا صرف گنبد پہ ناپسندیدگی کی نظر ڈالی، کہا مزدوروں شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پورا مکان ٹوٹ جانا چاہیے۔ پورا مکان توڑ دیا گیا۔ پوچھا تم نے پورا مکان کیوں توڑ دیا گیا؟ توڑ دیا۔ اس صحابی کا، اس انصاری نوجوان کا جواب دیکھو۔ اس نے جواب یہی کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے نبی کی نفرت کی نظر کس اینٹ کے اوپر پڑ گئی، وہ اینٹ میرے مکان میں نہیں رہنا چاہیے، میں نے پورا مکان اس لیے توڑ دیا کہ اگر کسی اور اینٹ پر بھی میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑی ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے اور آپ کے واقعات سے۔ میرے بھائیوں، پرمیشن 11 بجے تک کی ہے، 8:30 بجے سے بول رہا ہوں 2.5 گھنٹے، اور آپ جانتے کہ مسلسل کئی دن کے پروگرام، کل بھی پروگرام ہے، پرسوں بھی پروگرام ہے، کل ہمارا پروگرام سنتا گوش میں ہے اور پھر پرسوں ہمارا پروگرام کلیان میں ہے۔ اس طریقے سے پروگرام پہ پروگرام لگے ہوئے ہیں، اس لیے میرے بھائی 2.5 گھنٹے کی اس بات کو غنیمت جانیے۔ مولانا ہمارے استاذ اور بڑے بھائی مولانا وسیع الدین صاحب عمری کی ایک کتاب ہے ہمارے پاس، یہ چاروں مذاہب کے برق ہونے کا عقیدہ و عمل قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ کی روشنی میں، یہ کتاب یہاں سے مل رہی ہے۔ جس صاحب کو اس کتاب کی ضرورت ہو، چاروں مذاہب کے بارے میں اور مسلک کے بارے میں اچھی جانکاری لینا ہو، وہ یہاں سے خرید لے، زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک کتاب مفت میں ہے اعلیٰ حضرت، اس کتاب کو بھی دیکھیں جو انہی کے اقوال اور کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ ہم آپ سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات کے بارے میں کہ اسلام کی بنیاد میں سے کہ یہ اہم بنیاد ایک رکن یہ بھی ہے اس کا
تو یہ بیت المال کی طرف سے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے اور یہاں کی کمیٹی اور منتظمین نے جلسہ کا انعقاد کیا ہے. بیت المال آج کی اس دور کی سب سے اہم ضرورت ہے اور آج ہم اہل حدیثوں کے پاس بیت المال کی کمی ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیت المال کو ہر طریقے سے آپ دیکھتے رہیں اور ہر طریقے سے آپ اس کی امداد کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے. فرمائشی کے وہ تو کیا کیا جائے, میں تو کل بھی بولنا ہے نا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کتاب اسٹیج پر رکھی ہوئی ہے, جس کو خریدنا ہو یہاں کے لے.